لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. درود پر محمد. بارہ دیگر نعرہ الصلوات. مومنین اکرام، نفس مطمئنہ کے عنوان سے ہماری گفتگو جاری ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع سے متصل ہوں، آپ کے علم میں ہے کہ 2 مرتبہ قرآن صامت کی سویڈن میں توہین ہوئی ہے، اور اس وقت جو آپ کے ہاتھوں میں قرآن دیا گیا ہے، اس کا سبب ہی یہ ہے کہ وہ طریقہ کار جو اس ہلال محرم کے نمودار ہوتے ہی کربلا میں موجود مومنین نے اپنے تحرک و بیداری کے ساتھ کہ جب پرچم تبدیل کیا جا رہا تھا تو اپنے ہاتھوں میں قرآن شریف کو اٹھایا ہوا تھا. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی محافظ ولایت، محافظ حریم ولایت حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے منسوب دن کہ جس میں ہم حضرت عباس کا ذکر کیا کرتے ہیں، اس قرآن کے جز کو اپنے ہاتھ میں اٹھائیں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں عہد کرتے ہوئے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے ان اہم نکات کی طرف توجہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت. اگر تم نے ما ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دونوں سے تمسک اختیار کیا تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ تم ہمارے پاس حوض کوثر تک پہنچ جاؤ گے. یعنی یہ قرآن و اہل بیت ہمارے پاس ایک ایسا ذریعہ ہے کہ اس دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. بس آپ کو اور مجھے یہ جاننا ہے، یہ ہم جاننا چاہتے ہیں، یہ ہمارے دل کے اندر ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب سید و سردار آقا اور مولا حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب مولا تشریف لائیں گے تو میرا ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کیا رویہ ہوگا، کیا برخورد ہوگی میری مولا کے ساتھ. اگر آپ یہ پہچاننا چاہتے ہو، میرے جوان بھائی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا مولا کے ساتھ کیا رشتہ ہوگا، اپنے گھروں میں رکھے ہوئے قرآن کو دیکھیے. جو رشتہ آپ کا اپنے گھروں میں رکھے ہوئے اس صامت قرآن کے ساتھ ہے، جتنا مضبوط رشتہ آپ کا اس صامت قرآن کے ساتھ ہے، اتنا ہی مضبوط رشتہ آپ کا ناطق قرآن کے ساتھ ہوگا. ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں صامت قرآن کی طرف توجہ نہ کروں اور ناطق قرآن تک پہنچ جاؤں، یا ناطق قرآن کی طرف توجہ نہ کروں اور صامت قرآن تک پہنچ جاؤں. یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ ان دونوں میں ہرگز جدائی نہیں ہوگی. یہ آج
جو قرآن کی توہین کر رہا ہے نا، یقین جانیے اگر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے، یہ بدبخت امام زمان علیہ السلام کی توہین کرتا. لہٰذا ہم اس چیز کو عادی نہ بننے دیں، نارمل نہ محسوس کریں. یہ جو بار بار قرآن مجید کی توہین کی جا رہی ہے، یہ شاید ہماری حساسیت کو کم کرنے کے لیے اتنے تواتر کے ساتھ مسلسل یہ واقعات انجام پا رہے ہیں. لیکن ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کے ساتھ حساس رہے، اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ساتھ حساس رہے. اور آخری دفعہ جو اس نے جسارت کی ہے ابھی ایام عزا کے ابتدا میں ہی، تو اس نے مقام معظم رہبری آیت اللہ خامنہئی کی تصاویر کو بھی جلایا ہے، عراق کے پرچم کو بھی جلایا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اہل قرآن کون ہے جو آپ کو وارث قرآن سے مربوط کر رہے ہیں. یہ جانتا ہے کہ اہل قرآن کون ہے جو آپ کو وارث قرآن سے مربوط کر رہے ہیں. تو آقا مجھے اور آپ کو اب دشمن کے اس عمل کے ذریعے سمجھ لینا چاہیے کہ کس مرکز سے متصل ہو کر میں اور آپ وارث قرآن امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے متصل ہو سکتے ہیں. یہ قرآن کی توہین آسان مرحلہ نہیں ہے. یہ آزادی صحافت کے نام پر، آزادی اظہار بیان کے نام پر، یا دیگر آزادیوں کے نام کے اوپر جو اتنی طوفان بدتمیزی مچائی جاتی ہے. کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے تیار کیے جاتے ہیں، کبھی قرآن مجید کی توہین کی جاتی ہے، کبھی اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی اسلامی احکام کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ان ذرا مغربی ممالک سے پوچھئے تو کہ ہولوکاسٹ کے بارے میں بھی اگر کوئی یہ کرے تو آپ اجازت دیں گے؟ آپ نے جو ایک خود ساختہ، ایک فرسودہ، ایک بیہودہ ہیولہ تیار کر رکھا ہے، اگر اس کے خلاف کوئی بولے تو آپ اس کو اسیر زندان کر دیں. اگر ہمجنس گرائی کے خلاف کوئی بولے تو آپ اس کو اسیر زندان کر دیں. مگر اگر قرآن کے خلاف کوئی توہین کی جا رہی ہے تو آپ کے کان پر جوں نہیں رینگتی. آپ کہتے ہیں کہ آزادی صحافت ہے، آپ کہتے ہیں آزادی اظہار بیان ہے. کون سے آپ کے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں؟ کون سی منافقانہ پالیسی ہے؟ یعنی ساری آزادی آپ کو اسلام کے خلاف دینی ہے. آپ بھی جان رہے ہیں کہ آپ کو اسلام سے کیا خطرہ ہے، کیونکہ اسلام کا وہ وارث جب آئے گا تو آپ سب کی حکومتیں بہ جائیں گی. فقط ایک پرچم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ولی اللہ بلند ہوگا. یہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دراصل دشمنی جو قرآن سے نکالی جا رہی ہے، یہ دشمنی جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حرم سے، چاہے وہ ناصبیت کی صورت میں ہو، چاہے وہ تکفیریت کی صورت میں ہو، چاہے وہ صہیونیت کی صورت میں ہو، یہ سب کا سب جو ملبہ گر رہا ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات پر. کیوں؟ قرآن کی تعلیمات پر. کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ ہمارے پاس روشن مستقبل ہے، ہمارے پاس، ہم مسلمانوں کے پاس، ہم شیعوں کے پاس روشن مستقبل ہے، اور اسی سے یہ خائف ہے. بس میں اور آپ بھی اس جانب متوجہ رہیں، اور اس جانب متوجہ رہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں، سید الشہداء کی بارگاہ میں یہ عہد کریں. میرے ساتھ ان جملات کو زیارت کے دہرائیں. مولا معاکم، دہرائیں میرے ساتھ زیارت کے جملے. معاکم، معاکم، لا مع غیرکم، معاکم، معاکم، لا مع عدوکم. اے حسین ابن علی میں آپ کے ساتھ ہوں، اے حسین ابن علی میں آپ کے ساتھ ہوں، یا وارث حسین امام زمانہ میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ کے غیر کے ساتھ نہیں ہوں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں، دشمن قرآن کے ساتھ نہیں ہوں، اہل قرآن کے ساتھ ہوں، تاکہ مجھے وارث قرآن سے جوڑ دیں. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. قرآن شریف کو لے لیجیے گا یوں تاکہ مومنین بیٹھ سکے. ایک اور درود پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. اس کے ساتھ ساتھ کوشش کیجئے کہ کل آپ اپنے پاس چاہے فوٹو کاپی کی صورت میں، کسی بھی صورت میں، جلوس اذاں میں قرآن کا ایک جز لے کر جائیے. جو لوگ علمدار نہیں ہیں، جو لوگ تابوت نہیں اٹھا رہے، جو لوگ گہوارہ نہیں سنبھال رہے، وہ بھی، اور گہوارے علم تابوت کے ساتھ اگر قرآن منسلک ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن آپ کے ہاتھوں میں قرآن ہو تاکہ اہل قرآن کو دنیا پہچان پائے. صحیح معنوں میں جو لوگ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں ان کو دنیا پہچان پر. الحمدللہ رب العالمین. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام سے کے مکتب سے وابستہ مربوط رہنا ہے. اور پھر سید الشہداء نے جب نوک نظر کہف کی تلاوت کی تو یہ ثابت ہو گیا کہ حسین کا رشتہ قرآن کے ساتھ کوئی توڑ نہیں سکتا، اہل بیت کا رشتہ قرآن کے ساتھ کوئی توڑ نہیں سکتا، اور اہل بیت کے چاہنے والوں کا رشتہ بھی قرآن کے ساتھ کوئی توڑ نہیں سکتا. ایک صلوات پڑھے مل کے محمد. جو در سے انقلاب ہے، جو در سے انقلاب، اللہ اکبر، یا علی.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم نے انشاءاللہ کل کی مجلس بھی بر وقت انجام پائے گی. بہت صورت سے میں اپنے موضوع سے متصل ہوں. سورہ مبارکہ فجر کی آخری آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ تعالیٰ ان آیات مجیدہ میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس والے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹ آ اپنے رب کی جانب اس حالت میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی. فادخلی فی عبادی، پس داخل ہو جا میرے بندوں میں. وادخلی جنتی. اس ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہاں نفس مطمئنہ سے مراد حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، حضرت سید الشہداء، مل کے صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ذات بالا صفات، اور پھر آگے بڑھ کر بعض تفاسیر نے اس جانب اشارہ کیا کہ نفس مطمئنہ سے مراد وہ افراد کہ جو خدا، رسول اور معصومین علیہ السلام کی ولایت پر یقین رکھتے ہیں. اور یہیں تک ہم پہنچ گئے تھے کہ کل امام حسین علیہ السلام کے وہ اصحاب کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی راہ میں، سید الشہداء علیہ السلام کی راہ میں فداکاری کا جذبہ پیش کیا، اور فداکاری کے ساتھ بریر نے کس قرآنی لہجے میں امام حسین علیہ السلام سے وفاداری کا اظہار کیا. یا ابا عبداللہ لقد من اللہ بک علینا، اے حسین ابن علی، اے ابو عبداللہ، اے سید الشہداء، اے آقا اور مولا، اللہ نے ہم پر منت گزاری کی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے. اور میں نے کہا تھا کہ من اللہ، یہاں پر جو من آ رہا ہے یہ وہ والا احسان ہے کہ جس کو میں اور آپ چکا نہیں سکتے. یعنی اصحاب امام حسین علیہ السلام اس کربلا کے میدان میں کس نفس مطمئنہ کے حامل تھے؟ کس نفس مطمئنہ کے حامل تھے کہ تمام تر خطرات کے باوجود وہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے اپنی وفاداری کا اظہار اس انداز سے کریں، لقد من اللہ بک علینا، آپ کے ذریعے اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے. یعنی اگر یہ احسان اللہ ہم پر نہ کرتا تو ہم خسارے میں رہتے، اگر یہ احسان آپ کے وجود کے سبب ہم پر نہ ہوتا تو ہم گھاٹے میں رہتے. لقد من اللہ بک علینا، اے ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام، آپ کے ذریعے اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے. کیا احسان کیا ہے؟ کہ ہم آپ کے روبرو قتل کر دیے جائیں. اگر 2 محرم کو بریر کو معلوم ہے کہ بریر حسین ابن علی علیہ السلام کی راہ میں قتل کر دیے جائیں گے، 2 محرم ہے، اور جانتے ہیں یہ بریر کون ہے؟ پہلے بھی بیان کیا تھا، صرف اذان کو قریب لانے کے لیے دوبارہ بتاؤں کہ یہ بریر وہ ہے کہ جب ان کو پتہ چلا نا کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا ہے اور مکہ آئے ہیں کس کی مخالفت میں؟ یزید کے خلاف قیام کرنے کے لیے، تو بریر نے یہ انتظار نہیں کیا کہ مولا کوفے میں آئے تو میں آ کے کوفے میں مولا سے ملحق ہوں، بلکہ بریر نے کوفے کو چھوڑ دیا، سفر کیا، مکہ پہنچے، جا کر امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہو گئے. اب اسی مکہ میں کبھی عبداللہ ابن عمر، کبھی عبداللہ ابن زبیر، کبھی جناب عبداللہ ابن عباس، کبھی محمد حنفیہ، کبھی عبداللہ ابن جعفر طیار، متعدد افراد امام حسین علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں، ان میں سے بعض اپنے، بعض غیر. لیکن ایک بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ سب آ کر امام حسین کو مشورہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یبن الرسول اللہ، آپ عراق کی جانب مت جائیے. مثلا عبداللہ ابن عمر آ کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو حسین کا ساتھ نہیں دے گا وہ ذلیل و رسوا ہوگا، مجھے خطر ہے کہ آپ کے عراق جانے کی وجہ سے کچھ تو کشتار ہو، مسلمانوں کا خون بہایا جائے. امام حسین علیہ السلام نے کہا جب تم نے سن رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی تو میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ پھر میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ تو امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے تیار یہ نہیں ہوئے. کہا ابن رسول اللہ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں آپ کے اس مقام کا بوسہ لوں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ لیا کرتے تھے. امام حسین نے بندے لباس کو کھولا، یا بعض روایات میں امام نے اپنے لباس کو تھوڑا اوپر کیا، انہوں نے سینے کا بوسہ لیا اور روتے ہوئے چلے گئے. آپ دیکھ رہے ہیں رو رہے ہیں، بوسہ لے رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو حدیث سنا رہے ہیں، مگر حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ابن عباس اپنے تھے، امام حسین علیہ السلام نے ان کو مشفق کہا ہے کہ آپ ہم پر شفیق ہیں. ابن عباس نے آ کر امام حسین سے کہا آپ مت جائیے. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میرا جانا حتمی ہے، میں نے خواب میں اپنے نانا رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. اس سے بیدار ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
میرا جانا حتمی ہے، مشورہ دیا یمن چلے جائیے۔ محمد حنفیہ بھائی ہیں امام حسین علیہ السلام کے، عمر اطرف جو مدینہ میں آئے تھے بھائی تھے امام حسین علیہ السلام کے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے جانے کا ارادہ کر لیا تھا مشیت الہی کی بنیاد پر، اور ایسا نہیں ہے کہ مشیت الہی کی بنیاد پر، علم الہی کی بنیاد پر، علم امامت کی بنیاد پر۔ امام حسین کو پتا تھا کہ میں اس میدان میں قتل کیا جاؤں گا تو اس کا مقصد امام حسین مجبور تھے؟ نہیں، مجبور نہیں تھے امام حسین۔ امام حسین کمال اختیار کے ساتھ کربلا کا مقتل اختیار کر رہے ہیں، کمال اختیار کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کربلا کی جانب روانہ ہوئے، نفس مطمئنہ کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کربلا کی جانب گامزن ہوئے۔ اطمینان تھا امام حسین کو، کہیں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب باصفا اور وہ خاص افراد آپ ان میں اضطراب نہیں پائیں گے۔ شب عاشور چراغ بجھا رہے امام حسین علیہ السلام، سب مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی بریر امام حسین علیہ السلام کے عظیم صحابی، حافظ قرآن، قاری قرآن، مدرس قرآن، جن کی ایک کتاب جس کا نام میں بار بار آپ کے سامنے لے رہا ہوں، تاریخ میں ملتی ہے القضایا والاحکام، یعنی اس قابل تھے کہ کتاب لکھ سکتے تھے۔ یہ جو میں بار بار اس پر تاکید کر رہا ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی فارغ البال آدمی نہیں تھے جس کو ہم اپنی عام زبان میں کہتے ہیں کہ فراغت تھی اس لیے آ گئے اس میدان میں۔ نہیں آگا، بات فراغت کی نہیں تھی۔ حجت خدا پر جب قربانی دینے کا موقع آتا ہے نا، سب کو اپنی اپنی اولین ذمہ داریوں میں حجت خدا کی نصرت کو رکھنا ہوتا ہے۔ اس وقت اولین ذمہ داری یہ ہے۔ بریر درس قرآن دے رہے تھے، بہانہ تو کر سکتے تھے نا میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں، قرآن کا درس دینا کوئی بہتر کام ہوگا، لیکن پتہ ہے کہ یہ قرآن کا درس بھی باقی جب رہے گا جب حسین ابن علی کی نصرت کی جائے۔ اگر بریر امام حسین علیہ السلام کی نصرت نہ کرتے، درس قرآن دیتے رہتے، آج بریر باقی ہوتے؟ سوال ہے آپ سے۔ اگر مدرس بنے رہتے، امام حسین علیہ السلام کی راہ میں نہ آتے تو آج بریر زندہ ہوتے؟ بریر نے دیکھ لیا کہ میں جو کر رہا ہوں نا اس میں شاید آگے جا کر اس طریقے سے میں زندہ نہ رہوں جس طرح سے حسین سے ملحق ہونے کے بعد زندہ رہوں گا۔ بس بریر نے کوفہ چھوڑا، سفر کیا، مکہ آئے، امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہوئے۔ اب جو ایک ایک فرد، چاہے وہ عبداللہ ابن زبیر ہوں، چاہے وہ عبداللہ ابن عمر ہوں، چاہے وہ محمد حنفیہ ہوں، چاہے وہ عبداللہ ابن جعفر طیار ہوں، چاہے وہ ابن عباس ہوں، جو آ کر امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ مت جائیے، تو بریر بھی تو وہاں تھے۔ بریر کا ایک جگہ ہمیں یہ مشورہ نہیں ملتا کہ یہ ابن رسول اللہ عراق کی جانب نہ جائیے، کیونکہ بریر سے مدرس قرآن نہیں تھے، عارف قرآن تھے، جانتے ہیں کہ حسین ابن علی کو مشورہ دیا نہیں جاتا، امام کے نقش قدم پر چل کر کامیابی کی طرف بڑھا جاتا ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور میں نے آپ کے سامنے اس لیے ان سارے افراد کے نام لیے کہ ان میں سے کچھ اپنے ہیں، کچھ پرائے ہیں، کچھ اپنے ہیں، کچھ پرائے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ بریر نے جو اپنی وفاداری کا ثبوت دیا، ویسا وفاداری کا ثبوت ان افراد نے جو آ کر ان کا مرتبہ، ان کا مقام اگر یہ اپنے ہیں، مثلا محمد حنفیہ کے لیے کہ مثلا وہ بیمار تھے، عبداللہ ابن جعفر طیار کے لیے کہ وہ مریض تھے، یہ مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے نہ جانا یہ ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن امام کو آ کر مشورہ دینا ہے یہ الگ چیپٹر ہے۔ آپ کو کسی تاریخ میں کونا سے کونا مقتل میں بوسیدہ سے بوسیدہ کتاب میں یہ نہیں ملے گا کہ عباس علمدار علیہ السلام نے کسی مقام پر مولا حسین کو مشورہ دیا ہو، کسی جگہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یعنی یہ تو طے ہے نا کہ معرفت عباس علمدار علیہ السلام اس بات کی متقاضی تھی کہ حسین کو مشورہ نہ دیا جائے، حسین کے فرمان پر عمل کیا جائے۔ یہ ایک شیعہ کی آقا اولین ذمہ داری ہے، یہ ایک شیعہ کی اہم ذمہ داری ہے۔ یہ جو آج حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا نام افق عصمت پر اس طریقے سے روشن ہے کہ جب حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے حوالے سے کلام کیا جائے تو زبان اپنی سنبھالنی پڑتی ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ عباس علمدار علیہ السلام کی۔ اب میں آپ کو 3-4 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں نفس مطمئنہ کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے۔ چند ایک افراد اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دامن سے جو وابستہ ہوئے، حتیٰ اہل بیت کے گھرانے میں۔ اچھا، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی آپ کے ذہن میں کون سی فضیلت ہے؟ بہت ساری فضائل ہیں نا مولا عباس کے، ان میں سے ایک فضیلت یقیناً آپ کے ذہن میں آتی ہوگی، امام حسین کے بھائی ہیں۔ یہ ہے، فضیلت ہے۔ اچھا، کیا فقط حضرت عباس امام حسین کے بھائی ہیں؟
جناب عباس کے ساتھ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے 3 فرزندان اور بھی تھے، اور چاروں کے چاروں یعنی حضرت عباس کو ملا کر چاروں کے چاروں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ لیکن آپ مجھے کسی کے زیارت نامے میں بتا دیجئے کہ آپ جب ان کو سلام کریں تو کہیں السلام علیکہ یا افضل الشہداء سوائے عباس کے؟ یہ افضل الشہداء کا مقام حضرت عباس نے کیسے پایا کہ معصوم یہ کہیں؟ آقا معصوم، لیکن معصوم کی طرف سے سند ملنا اور ہے۔ میں اور آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت پر ہمارے پاس کتنا بڑا فخر موجود ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں ہے؟ ہم اپنی تمام تر چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اس ایک محبت کے نام پر۔ اپنے دل کو ٹٹولیے، یہی کہا تھا نا امام صادق علیہ السلام نے۔ جب ایک سائل، ایک فقیر، ایک محتاج، ایک مسکین امام کے پاس آئے، کہا مولا میں بہت غریب ہوں۔ امام نے کہا نہیں، تم بہت امیر ہو۔ کس نے کہا تم غریب ہو؟ کہ نہیں مولا میں بہت پریشان ہوں حالات سے۔ کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا مفلس ہوں۔ امام نے کہا تم مفلس ہو؟ تم سے بڑھ کر کون امیر ہوگا؟ اب آپ ظاہراً بتائیے کہ یہ گفتگو جب امام علیہ السلام کر رہے ہوں گے، اگر آنے والے کے دل میں معرفت نہ ہو تو وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ مولا میرا گویا مزاح کر رہے ہیں میرے ساتھ اس حالت میں۔ امام نے اس کو دلیل دی۔ امام نے کہا کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو؟ کہا مولا محبت کرتا ہوں۔ کہا اس محبت کو دے دو، جو چاہیے وہ تمہیں مل جائے گا۔ کہا مولا یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ امام نے کہا اتنی قیمتی چیز رکھتے ہو، اس کے بعد اپنے آپ کو مفلس کہتے ہو؟ اتنی بڑی نعمت رکھنے کے بعد، اتنا بڑا سرمایہ رکھنے کے بعد، کہ اگر تم اس کو بازار میں لے کر جاؤ، کہ میں آج آپ کے دور میں بتا رہا ہوں، ایک واٹس ایپ اسٹیٹس کے لیے آپ جائیے کہیں اور سیاہ لباس اتار کر رنگین لباس پہن لیجئے، بڑی آہو بھگت ہوگی، لیکن ہم اس سیاہ لباس کے عوض گولیاں کھانے کے لیے تیار ہیں، سیاہ لباس اتارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ گھر جلوائے ہیں ہم نے عزا امام حسین علیہ السلام کے لیے، عزاداری کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ زندان آباد کیے ہم نے امام حسین علیہ السلام کے نام کے لیے، مگر حسین کا نام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وادی حسین و دیگر قبرستان ہمارے شہداء کے قبور سے چھلک رہے ہیں، قبرستان آباد کر دیں گے مگر عزاخانوں کو خالی نہیں چھوڑیں گے۔ آپ بتائیے اس سے بڑی کوئی نعمت ہے ہمارے پاس؟ اس سے بڑی کوئی امیری ہے ہمارے پاس؟ اس سے بڑی کوئی ثروت ہے ہمارے پاس؟ دنیا نے پہلے چاہا، میں نے ایک جگہ پر مدینۃ العلم میں یہ بات کہی تھی کہ جو ہمارے شہداء ہیں نا، شہید کہتے ہیں گواہ کو۔ یہ کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں شہداء؟ شہید کب کیا جاتا ہے؟ یہ جو آپ سید الشہداء علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں یا دیگر شہداء کا ان کے ذیل میں ذکر کرتے ہیں، یہ شہید کیوں ہوئے؟ دیکھیں پہلے دشمن چاہتا ہے کہ ڈرایا جائے، پہلے دشمن چاہتا ہے ڈرایا جائے، جب آپ نہ ڈریں پھر اس کے بعد دشمن چاہتا ہے خریدا جائے، جب آپ نہ بکیں۔ توجہ رکھیے گا، پہلی فرصت میں دشمن یہ چاہے گا کہ ڈرا کر کام نکال لیا جائے۔ آپ نہیں ڈرے، آپ نے سید الشہداء سے الہام لے کر کہا مثلی لا یباہ مثلا، مجھ جیسا اس کے آگے نہیں جھک سکتا۔ اب آپ نہیں ڈرے نا تو اب دوسرا حربہ چلے گا، چاہے گا کہ خرید لیا جائے۔ دیکھیں شہید کیوں خالص ہوتا ہے؟ چاہے گا کہ خرید لیا جائے۔ اب وہ نہیں بکا، جب نہیں بکے گا اور نہیں ڈرے گا تو آخری حربہ دشمن کے پاس یہ ہوگا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ قتل تو ہو جاتا ہے مگر جب اس کا خون زمین پر گرتا ہے نا تو شہادت کا ایک تناور درخت وہاں سے اٹھتا ہے، جرت کا ایک عظیم سرمایہ ملت کے پاس آتا ہے۔ اس لیے شہید کی اتنی عزت ہے، اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا او سمیتم بغریب او شہید فندبونی، کہ جب کسی عام شہید کا بھی ذکر سننا نا تو اس کو میری شہادت سے جدا نہ کرنا، میری شہادت پر گریا کرنا۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مکتب شہادت، تو یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مکتب کا تمہارے پاس بہت بڑی ثروت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اب یہ سارے افراد جو آ کر امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دے رہے ہیں، بریر یہ سن رہے ہیں، سب باتوں کو سن رہے ہیں۔ بریر ہوتے 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 شب عاشور آ گئی۔ اب جب شب عاشور آئی نا تو بریر نے اپنے ایک اور صحابی کربلا کے میدان میں جن کا نام ہے عبداللہ، ان کے ساتھ مزاح کیا۔ جب مزاح کیا تو عبداللہ نے کہا کہ یہ شب
مزاقی نہیں ہے، بار بار آپ کے سامنے اس جملے کو بیان کیا کہ ہمارا وظیفہ اور ان کا وظیفہ اور. وہ وہاں پر دیگر اصحاب امام حسین علیہ السلام کا حوصلہ بڑھا رہے تھے. یہاں ہم شب عاشور ان کی یاد کے لیے سوگواری اختیار کیے ہوئے ہیں. لہذا شب عاشور کا احترام اور شب عاشور کے جو بھی لوازمات ہیں عزا کے اعتبار سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کا ضرور خیال رکھا جائے. چاہے آپ معاشرے کے کسی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کو حسین ابن علی کی شب عزا میں، شب عاشور میں غریب بن کر زندگی گزارنی چاہیے. اچھے کھانوں کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے، اچھے لباس کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے. آپ نہیں دیکھتے عاشور کے دن علماء سروں سے عمامے اتار دیتے ہیں. یہ عمامہ اتارنا انتہائی مصیبت کی علامت ہے. یہ جو گریبان چاک کیے جاتے ہیں انتہائی مصیبت کی علامت ہے. اس طرف توجہ رکھیں. بس یہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی معرفت تھی. آقا نافذ البصیرہ، معصوم سند دینے میں آپ سے عرض کر رہا تھا، اگر ہمارے پاس کوئی سند آ جائے تو ہماری کیا حالت ہو. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، برہ یعنی نیکوکار. ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا. جو میں نے کہا تھا نا کہ امام خمینی نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ ان کی کرامات کے اوپر شک نہ کرنا، یعنی اہل بیت کی، اولیاء خدا کی کرامات پر شک نہ کرنا. یہ نیکوکار ایک گاؤں میں رہتا تھا، مجذوب تھا، جس کو ہم آپ کی اصطلاح میں کہیں مثلا دیوانہ تھا. لوگ کربلا جانے کے لیے تیار. اس نے یہ کہا کہ مجھے بھی کربلا لے چلو. تو بعض ہوتے نا محلے کے بعض لڑکے جو ان لوگوں کے احساسات کا خیال نہیں کرتے. اگر دیکھیں جو دیوانے ہوتے ہیں نا، یہ انتہائی اندر سے حساس ہوتے ہیں. ان کی حساسیت ان کو دیوانہ کر دیتی ہے. اس لیے ان کے ساتھ کبھی تمسخر، کبھی ایسا کام جو ان کا دل دکھے نہیں کرنا چاہیے. ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے نا. اس نے کہا مجھے کربلا جانا ہے. محلے کے چند لڑکوں نے کہا کہ ہاں کل آ جانا فلاں چوراہے پر، چلنا تم بھی. قافلہ نکل رہا تھا آج، مثلاً قافلہ آج روانہ ہو گیا. یہ حضرت کل اپنی پوٹلی لیے چوراہے پر پہنچ گئے. قافلہ جا چکا ہے. کیسے جائے کربلا؟ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ہمارے پاس سینکڑوں واقعات ایسے موجود ہیں. کیسے جائے کربلا؟ وہاں بیٹھا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے. جب بہت دیر ہو گئی کوئی نہیں آیا، کس نے کہا برا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا مولا حسین کیا جا رہا ہوں، قافلہ آنے والا ہے. کہے قافلہ تو کل گزر گیا، قافلہ چلا گیا. زمانے قدیم کی بات، قافلہ چلا گیا. کہا قافلہ چلا گیا. وہی رونا پیٹنا شروع کیا. بالآخر کسی نہ کسی طرح باجاز حضرت عباس علمدار علیہ السلام کربلا پہنچ گیا. پہنچ گیا کربلا. اب جب کربلا پہنچا تو اس کو اپنے محلے کے چند افراد نظر آئے. کہا آپ نے تو مجھے کل بلایا تھا اور میں وہاں انتظار کرتا رہا، کوئی نہیں آیا. کہا اچھا تم یہاں کیسے آئے؟ کہا میں آ گیا بس جو بھی بتایا ہو. اب ان کے دل میں اور کچھ اور بات آئی. میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ بالآخر وہ بھی زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا تمہیں مولا علی نے کوئی سند دی؟ نجف میں ملا نا. کہا مولا علی نے کوئی سند دی. کہا کیسی سند؟ کوئی کاغذ دکھایا. کہا مجھے تو یہ سند دی ہے کہ تم آتش جہنم سے بری ہو. اب برہ پھر پہنچ گیا مولا علی کے حرم میں، جا کر قبر امیر المومنین سے لپٹ گیا. مولا سب کو سند دے دی، مجھے نہیں دی. مجھے بھی تو سند دیتے، میں بھی تو آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کے حسین کا عاشق ہوں. دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت پیسوں سے نہیں ہوتی. میں اس بات کا شاہد ہوں، میں خود اس بات کا شاہد ہوں. بعض ایسے افراد، مرد و خواتین جو بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، آپ خود جانتے ہیں کہ جو قرآن پڑھانے آتے ہیں ان کو ہم اور آپ کیا دیتے ہیں. آغا فزکس اور کیمسٹری کے ٹیچر کو ہم بچوں کو پڑھانے کے لیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں نہ دیں، ان کو بھی دیجئے، مگر قرآن کا حق اتنا تو رکھیے. جب قرآن کے احتجاج کی بات آئے تو شاید اس پر بھی روز قیامت وہ قاری قرآن کھڑے ہو کر کہے گا کہ کس طرح سے استحصال کیا گیا. اگر رتبے کو پہچانے، قرآن پڑھانے آ رہا ہے. قرآن وہ کام انجام دے رہا ہے جو کام ہم ہر عام آدمی انجام نہیں دے سکتا. اہمیت کو سمجھیے. یہ جو آج ہم نے سب سے زیادہ اپنی نظر میں دین اور دینداروں اور علماء اور اہل ایمان کو پس کر رکھا ہے نا، اس کے معنوی اثرات ہیں، اس کے بہت خطرناک اثرات ہیں. میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں بھی اس طرف. یہ برہ پہنچ گیا مولا علی علیہ السلام کے حرم میں.
جانے کے بعد ذرا سے لپٹ کر کہا مولا مجھے تو چاہیے سند چاہیے. سند مل گئی, سند مل گئی. اور لکھا کیا تھا؟ برا بری النار بے حکم حیدر کرار. یہ سند کا مل جانا. یہ سند کا مل جانا یہ ایک مومن کے لیے بڑا اعزاز ہے آقا. یہ جو شہدائے کربلا کے لیے معصومین علیہ السلام اسنادی تو ہیں, زیارات کیا ہیں؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ. یہ سند نہیں ہے تو کیا ہے مجھے بتا دیجئے. کہ امام صادق علیہ السلام عصمت کبریٰ کے حامل, اپنی تمام تر عصمت کے ساتھ, اپنے تمام تر مقام کے ساتھ, اپنی تمام تر قوہ ولائی کے ساتھ ایک شہید کے قبر پر کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ تو ولی خدا ہے. میرا اور آپ کا کسی کو ولی خدا کہہ دینا اور ہے, امام صادق کا کسی کو ولی خدا کہنا اور ہے, میرا اور آپ کا اپنے آپ کو محب سمجھنا اور ہے. اس کے بعد امام صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء. اور اس سے محبت کرنے والوں, اللہ اکبر, حسین کی راہ میں قربانی دینے والوں کا مقام سمجھ رہے ہیں آپ. سند مل رہی ہے معصومین علیہ السلام کی طرف سے. اور پھر جب آپ ان کو سلام کرتے ہیں تو سلام میں آپ اس سلام کی شدت کو کم نہیں کرتے. السلام علیکہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک. دو سلام نہیں, سلام ایک ہی ہے جو آپ نے امام حسین پر کیا. اور جیسا سلام امام حسین علیہ السلام پر کیا ہے ویسے ہی عطف کے ذریعے آپ وہی سلام اسی طاقت کے ساتھ, اسی قوت کے ساتھ, اسی عقیدت کے ساتھ, اسی شدت کے ساتھ, اسی انٹینسٹی کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں السلام علی الحسین. سلام ہو حسین پر, اب کوئی دوسرا سلام نہیں آئے گا اس میں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یعنی جیسا سلام میں حسین ابن علی پر کر رہا ہوں ویسے ہی سلام علی ابن الحسین پر کر رہا ہوں, ویسا ہی سلام اولاد حسین پر کر رہا ہوں, اور ویسا ہی سلام اصحاب حسین پر کر رہا ہوں. یہ امام حسین علیہ السلام نے بڑھایا مرتبہ, یہ امام حسین نے مرتبہ بڑھایا ہے. یہ جملہ جو میں بار بار آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ علی اکبر کے لاشے پر حسین آئے, وضع خدہ علی خدہ, اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پر رکھیں. بیٹے تھے نا, وہ شبیہ رسول تھے, خون جگر حسین ابن علی تھے. امام حسین علیہ السلام کو الگ سے ایک الفت تھی حضرت علی اکبر سے. لیکن جان کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ امام حسین نے ان کے لیے بھی یہی کیا؟ یہ بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ سمجھے اصحاب امام حسین علیہ السلام. یہاں پر ذریت بمعنی حسب ہے, جو آیت پڑھی تھی اگر یاد ہو, والذین آمنوا واتبعتهم ملتهم واتبعتهم ذریتهم الحقنا بهم ذریتهم. یہاں نسبی اعتبار سے نہیں ہو رہے بات. ایک طرف اگر بیٹا مقتل میں گرے تو باپ جائے اپنے رخسار کو رخسار پر رکھے, لیکن جب غلام گرے, اور غلام بھی ابو ذر کا غلام گرے, اور وہ بھی جو حبش کا رہنے والا ہو, جو اپنے آپ کو کہے کہ مولا میرے پسینے سے خوشبو نہیں آتی, میری پوز سفید نہیں ہے, اس کے رخسار پر حسین ابن علی اپنے رخسار رکھ کر بتائیں کہ اے جان یہ ظاہری نگاہیں ہیں جو تمہیں سیاہ پوز دیکھ رہی ہیں, اے جان یہ ظاہری مشام ہیں جو تمہاری خوشبو نہیں سونگ پا رہے. میں حسین ابن علی بتا رہا ہوں کہ تو منور بھی ہے اور معطر بھی ہے. جب شام غریبہ میں سب کے لاشیں پڑے ہوئے تھے نا, جان کا لاشا چمک بھی رہا تھا, خوشبو سے معطر بھی تھا. اس طرف توجہ رکھیں آقا. یہ اصحاب امام حسین نفس مطمئنہ کی منزل پر فائز ہیں. یہ ہے نفس مطمئنہ, یہ ہے مقام اطمینان کہ اپنی پوری ہستی کو حسین ابن علی پر قربان کر دیا جائے, پوری ہستی کو, کچھ بچایا نہ جائے. ان اصحاب کا کون, جبھی تو کہا کہ اگر چاہتے ہو نا یہ ثواب لے لو, تو اس ثواب کے لیے کیا کرو, یہ کرو کہ جب بھی ان کا نام آئے کہو یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما. اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو اس اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, شاید کسی اور مجلس میں یا یہیں. تمنا کرنے کے چند طریقے ہیں عربی میں. ایک تمنا کا سلیقہ کیا ہے, آپ ماہ رمضان میں پڑھتے آئے,
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم، یہ لعل جو ہے نا تمنا کے لیے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ، یعنی روزہ رکھنے کی وجہ سے تقویٰ کے چانسز آپ کے پاس موجود ہیں۔ لعل وہ تمنا ہوتی ہے کہ جس میں امکان قریب ہو، لیکن لیتا وہ تمنا ہوتی ہے کہ جس میں امکان بعید ہو یا نہ ہو۔ جہاں لیتا کے ذریعے تمنا ہوگی نا وہاں پر امکان آپ کو دور دور، مثلا یہاں پر ہم امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا لیتنی، لعل نہیں کہہ رہے، یا لیت، اے کاش، اے کاش۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام سند دیں، انی لا عارف ابر ولا اسکا ولا اطہر من اہل بیتی، انی لا عارف اہل بیت ابر ولا اسکا ولا اطہر من اہل بیتی ولا اصحابا ہم خیر من اصحابی، کہ میں نہیں جانتا کسی کے بھی گھر والوں کو کہ جو نیکی میں، جو طہارت میں، جو تزکیے میں میرے گھر والوں سے آگے ہوں، اور میں نہیں جانتا کسی کے بھی ایسے ساتھیوں کو، نہ پہلے نہ بعد میں، کہ جو خیر میں میرے ساتھیوں سے زیادہ آگے ہوں۔ یہ جو امام زمان علیہ السلام کے اصحاب کی فضیلت آپ سنتے نا، اس لیے کہ امام حسین کے اصحاب اسی خاک اور خون میں غلطہ امام زمان علیہ السلام کے نصرت کے لیے اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ بس ختم کیا میں نے اپنے رائز کو، اور پھر ان اصحاب میں، اور پھر ان جانثاروں میں، اور پھر ان شخصیات میں اگر نام عباس علمدار علیہ السلام جیسا ہو۔ یہ جناب عباس علمدار علیہ السلام جن کے اوپر بات آ کر رکی تھی کہ بھائی تو اور بھی تھے، کیوں عباس علمدار علیہ السلام کو افضل الشہداء کہا گیا آغا؟ یعنی امام حسین علیہ السلام کے دوسرے بھائی بھی تھے، حضرت عباس کے 3 بھائی اور تھے، لیکن معصوم آ کر کیا سند دے رہے ہیں حضرت عباس کو؟ نافذ البصیرہ، جس کی بصیرت نافذ ہو، جس کی بصیرت نافذ ہو، جو اس منزلت پر ہو کہ ادھر حسین ابن علی علیہ السلام کی نگاہیں کچھ کہیں اور عباس عمل کریں۔ چہرہ دیکھا کرتے تھے مولا عباس، چہرہ دیکھا کرتے تھے مولا حسین کا۔ کسی شہید کے جنازے پر امام حسین نے یہ نہیں کہا الان انکسر الظہری۔ عباس علمدار علیہ السلام کے جنازے پر یہ کہا ہے۔ آغا عجیب مقام ہے جناب عباس کا، عقل حیران ہے، زبان گونگ ہے، زبان گونگ ہے، کیا بیان کیا جائے جناب عباس کے لیے آغا؟ جب میں قرآن میں یہ آیت پڑھتا ہوں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، مجھے فوراً ذہن تبادر کرتا ہے، دوڑتا ہوا حضرت عباس کے پاس پہنچتا ہے۔ مطیع محض، ہم اس کو کہتے ہیں مطیع محض۔ مطیع محض سمجھتے ہیں آپ؟ صرف اطاعت عباس کی زندگی میں، صرف اطاعت آپ سمجھ رہے ہیں کیا؟ درست ہے کہ چاہت معصومین علیہ السلام میں سے عباس نہیں ہے، وہ عنوان عصمت کبریٰ کا چاہت معصومین علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن میری زبان مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے لیے اپنی عقل سے کچھ۔ مطیع محض یہ سمجھ لیجئے، یہ اصطلاح سمجھ لیجئے۔ مطیع محض کیا؟ یعنی مطیع محض وہ کہ جس کا ایک لہجہ، ایک سانس، ایک لمحہ خدا کی اطاعت سے خارج نہ ہو۔ کیا ہے حضرت عباس آقا؟ کیا ہے حضرت عباس؟ میں نے آیات آپ کے سامنے چند دن پہلے تلاوت کی تھی نا، سورہ مبارکہ بقرہ کی، طالوت اور جالوت والے واقعے میں۔ امتحان کیا تھا کربلا میں؟ طالوت اور جالوت کے واقعے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ حضرت طالوت ولما فصل طالوت بجنودہ، اپنے جنود کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ جب طالوت نکلے، انہوں نے کہا دیکھو تمہاری ایک نہر کے ذریعے آزمائش ہوگی، کربلا کی آزمائش کو سمجھیے، تمہاری ایک نہر کے ذریعے آزمائش ہوگی،
فمن شرب منہ، جس نے اس نہر سے پی لیا، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، ومن لم یطعمہ فہو منی، وہ مجھ سے ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ عباس علمدار نے کیوں ہاتھ میں پانی اٹھا کر واپس دریا میں ڈال دیا تھا؟ کیونکہ حسین پیاسے تھے تو عباس اپنے کام و دہن کو تر نہیں کر سکتے تھے۔ حسین کی منیت کی منزل پر عباس علمدار علیہ السلام پہنچے ہوئے تھے، یہ منزل منیت تھی۔ وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ، جو اس سے نہ پیے، وَهُوَ مِنِّي، وہ مجھ سے۔ اور ہاتھ میں پانی اٹھایا کیوں؟ کیا سبب تھا دریا تک گئے، ہاتھ میں پانی اٹھایا؟ بعض مقاتل نے لکھا ہے، کیونکہ مقاتل دیکھیں ہمارے پاس جو آئے ہیں نا، یہ حمید ابن مسلم کے ذریعے، بعض یزیدی لشکر کے ذریعے، بعض کسی اور طریقے سے یہ آئے ہیں ہمارے پاس۔ تو مقاتل نے لکھا کہ حضرت عباس نے ہاتھ میں پانی اٹھایا کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے گویا ان ظاہر بین افراد کہ پینا چاہ رہے تھے، استغفر اللہ، آغا عباس ہیں، یہ عباس ہے، ممکن نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد دیکھا لما ذکر آتش الحسین، اور جب یاد آئی پیاسے امام حسین علیہ السلام، واپس ڈال دیا۔ یہ بھی ظاہر بھی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، وہ بھی اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا کیا وظیفہ ہے جناب عباس کے بارے میں کہ سمجھیں عباس کون ہے۔ اگر امام حسین کی معرفت حاصل کرنی ہے نا، باب الحسین کی معرفت کے بغیر حسین ابن علی کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ عباس ہیں باب الحسین، سب شہید ہو گئے، پرچم بردار تھے نا۔ امام حسین اور جناب عباس کی شہادت کے درمیان میں 2 بچوں کی شہادت کا فاصلہ ہے، یہ بعض کے مطابق 1 بچے کی شہادت کا فاصلہ ہے، جس کو ہم حضرت علی اصغر علیہ السلام کہتے ہیں۔ علمدار تھے نا امام حسین علیہ السلام، علمدار کو ابتدا میں نہیں بھیج رہے، طریقہ ہی نہیں ہے جنگ کا، لیکن اگر آپ ان جملات کو یاد کریں جو میں نے امام حسین کے لیے کہے تھے کہ امام حسین جن شہداء کی ترتیب ہے نا، اس میں بھی امام کی حکمت ہے۔ کشتی حسین کے ناخدا خود حسین ابن علی ہے نا۔ ناخدا کون سا ماہر ہوتا ہے کہ اگر کشتی بھنور میں پھنسے پہلے تمام مسافروں کو نجات تک پہنچائے، اس کے بعد خود اپنی نجات کا اہتمام کرے۔ ایسا ہی ہے نا آقا۔ امام حسین جو آخر میں اپنی شہادت دے رہے ہیں نا، اس لیے نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو اپنی سانسیں پیاری ہیں، حسین ابن علی تو اپنی سانسیں خدا پر قربان کر چکے، لیکن آخر میں اس لیے جانے کہ میرا ایک ایک شہید پہلے پہنچ جائے۔ عباس علمدار علیہ السلام مردوں میں امام حسین علیہ السلام سے پہلے سمجھ لیں آخری شہید ہے، یعنی بیچ میں بچوں کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو امام حسین کی شہادت سے پہلے 2 بچے یا 1 بچہ، اور اس کے بعد اس سے پہلے حضرت عباس، جب سب قتل ہو گئے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں جناب زینب کے بچوں کے مصائب میں ہم نے سنا تھا نا کہ بیوی اپنے بچوں کے لاشے پر نہیں روئی۔ حضرت عباس کے 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں، 2 بیٹے، 2 بچے ہیں عباس سے علمدار۔ مجھے آقا کسی مقتل میں نہیں ملا، ہر سال محرم سے پہلے تتبع کرتا ہوں کہ کسی مقتل میں مجھے کچھ اظہار مل جائے جناب عباس کا، جب بچوں کے لاشیں آئے تو کیا کیا، یعنی اظہار تک نہیں مل رہا کہ حجت خدا پر قربان کیے، کیا اظہار کروں۔ جب سب شہید ہو گئے آئے، اور آنے کے بعد عجیب جملہ کہا ہے، مولا مجھے اجازت ہے؟ سر جھکا کر ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، شانے جھکے ہوئے، مولا اجازت ہے؟ کہا جاتا ہے کہا عباس تمہیں کیسے اجازت دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ مقتل نے لکھا نظرہ یمیناً و شمالا، دائیں اور بائیں جانب دیکھا، کچھ کہا نہیں، دلالت التزامیہ کے طور پر میں اور آپ اخذ کرتے، دائیں اور بائیں جانب دیکھا، مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں۔ ادب عباس کو سمجھیے آقا۔ اس کے بعد ایک جملہ، امام حسین نے ابھی بھی اجازت نہیں دی، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا ایک مقام ہے، امام حسین نے ابھی بھی اجازت نہیں دی، امام حسین علیہ السلام خاموش رہے، عباس نے ایک جملہ کہا، سیدی، اے میرے آقا، اے میرے مولا، قد ذاق قلبی، قد ذاق نفسی، مولا میرا دل گھٹ رہا ہے،
میری سانسیں رک رہی ہیں. سمجھ رہے آقا اس بات کو؟ یعنی عباس کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ آقا اگر اب آپ نے مجھے اجازت نہیں دی نا تو میں اس صحنے کو نہیں دیکھ سکتا کہ آپ گھوڑے سے گرے. عباس کی روح ایسے ہی پرواز کر جائے گی. عباس کی روح ایسے ہی پرواز کر جائے گی. مجھے اذن شہادت دے دیجئے. یعنی مطلب یہ ہے اس بات کا کہ عباس جب جانے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو ذرا خیموں سے ہو لو. بچوں کی التش کی صدا سن رہے ہو؟ پانی کی کوئی سبیل کرو. بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں جناب عباس خیمے میں آئے, جناب زینب اولیاء مقام سلام اللہ علیہ کے خیمے میں گئے, سلام کیا, بس سر جھکا کر کھڑے ہو گئے. کچھ کہا نہیں, کچھ کہا نہیں بی بی سے کہ بی بی میں جانا چاہ رہا ہوں, میں جنگ کرنا چاہ رہا ہوں, میں مولا پر قربان ہونے جا رہا ہوں. کچھ نہیں کہا. عباس جناب زینب کے خیمے میں جا کر کھڑے ہوئے, سر جھکا کر. جناب زینب عقیلہ بنی ہاشم ہے نا آقا, جناب زینب سمجھ گئی عباس کیوں آئے گا. عباس میں جانے سے تجھے نہیں روکوں گی, مگر مجھے بابا نے شب 21 رمضان ایک وصیت کی تھی. میں یہ سوچا کرتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا, کیونکہ قول امام تھا, یقین تو تھا مجھے, لیکن میں سمجھ نہیں پاتی تھی کہ یہ ہوگا کیسے. عقیلہ یہ فرما رہی ہیں. بس ایک مرتبہ جناب زینب نے بتانا شروع کیا کہ جب شام شہادت آئی, جب شب شہادت آئی میرے بابا کی, میرے بابا نے مجھے بلایا, بتایا کہ زینب تجھ پر بہت مصائب آئیں گے, تیری چادر چھینی جائے گی, تیرے بازوؤں میں رسن بنے گی. یہ بابا کہتے جا رہے تھے, روتے جا رہے تھے. میں یہ سوچتی تھی ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس بہن کے کون رسن باندھ سکتا ہے جس کا عباس جیسا بھائی ہو. لیکن عباس آج مجھے یقین ہو گیا, عباس آج مجھے یقین ہو گیا کہ وہ وقت دور نہیں ہے. جاؤ عباس جاؤ. ایک ننھا سا مشکیزہ لیا, علم پر مشکیزہ ڈالا, نہر کا رخ کیا. 4000 سپاہی نہر پر عباس علمدار علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے کھڑے تھے. علی کے شیر نے ایک مرتبہ تلوار کو نیام سے نکالا. اس شیر کی ہیبت یہ تھی کہ ایک زخم مقتل نے نہیں لکھا ہے کہ جاتے ہوئے عباس علمدار کے کوئی زخم لگا. کیوں؟ اس لیے کہ جاتے ہوئے ہم و غم یہ ہے کہ ان کو راستے سے چھاٹتے ہوئے مجھے نہر پر پہنچنا ہے. لیکن واپسی کا منظر تو آپ جانتے ہیں نا. عباس علمدار نے مشکیزہ بھرا, مشکیزہ بھرنے کے بعد اپنے گھوڑے سے کہا ہے اس پہ باوفا تو بھی بہت پیاسا ہے, تو پانی پی لے. اس نے اپنے چہرے کو پھیر لیا. کہا جاتا ہے عباس علمدار نے ہاتھ میں پانی اٹھایا اور پانی اٹھانے کے بعد دوبارہ دریا میں ڈال دیا. میں کہتا ہوں عباس نے جانتے ہیں پانی کیوں اٹھایا تھا. عباس نے نہر فرات میں پانی کو اٹھایا اور نہر القمہ کو اس کی اوقات بتا دی ہے. نہر القمہ تیری یہ مجال, تو بہتی رہے ہو, میرا آقا حسین پیاسا ہو. واپس دریا میں پانی ڈال دیا, مشکیزہ بھرا, چلے خیمے کی طرف. شہید مطہری بیان کرتے ہیں حضرت عباس اس راستے سے نہیں گئے جس راستے سے آئے تھے, کیونکہ وہاں سپاہی موجود تھے. حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے وہ راستہ اختیار کیا کہ جہاں پر لگ رہا تھا حضرت عباس کو کہ پہرا کم ہے. اب عباس علمدار نے مشکیزہ بھرا, الگ جانب سے راستے سے آنے لگے. آپ نے کربلا کی زیارت کی ہے, خداوند متعال ہم سب کو بار بار کربلا لے کر جائے. میں یہ بیان ضرور کرتا ہوں تاکہ منظر ذہن میں آ جائے. مخیم آقا اس جانب ہے خیمہ کا, حضرت عباس کا حرم اس طرف ہے اور حضرت عباس کے بازو اس طرف ہیں. یعنی حضرت عباس دریا سے پانی بھر کر ایک الگ راستے سے نخلستان کے ذریعے خیمے میں آنا چاہ رہے ہیں. جاتے ہوئے غم کیا تھا, جاتے ہوئے ہم کیا تھا, جاتے ہوئے ہم و غم یہ تھا کہ کسی صورت دریا پر پہنچ جاؤں, لیکن آتے ہوئے ہم و غم یہ ہے کہ کسی صورت یہ پانی خیمے میں پہنچ جائے. میرے آقا کی بچی بہت پیاسی ہے, میرے آقا کی بچی بہت پیاسی ہے. حضرت عباس نے مشکیزے کو بھرا, مشکیزے کو بھرنے کے بعد نخلستان کے راستے خیموں کا رخ کیا. عباس کے سامنے آ کر کوئی وار نہیں کر سکتا تھا. ایک شقی شجر کے پیچھے سے چھپ کر وار کرتا ہے. دایاں بازو قلم ہوا, علم فضا میں لہرایا, علم فضا میں لہرایا. ادھر فضا در خیمہ پر ہے. کہا جاتا ہے حسین ایک بلند ٹیلے پر ہیں. اکبر کے جانے کے سبب بصارت لٹ گئی. پیشانی پر ہاتھ رکھے علم کو تک رہے ہیں. اب جو فضا میں علم لہرایا ہوگا, فضا نے دروازے پر انا للہ پڑھی ہوگی. شاید بیویوں نے چادر تھام کر, شاید بیویوں نے چادر تھام کر کہا ہوگا پروردگارا ہمارے حجاب کی خیر ہو. ایک بازو قلم ہوا,
دوسرا بازو قلم ہوا، مشکیزے کو دانتوں میں تھاما، علم ٹھنڈا ہوا۔ عباس علمدار علیہ السلام اب مشکیزے کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حرملہ نے تیر کو کمان میں جوڑا، تیر کو کمان میں جوڑ کر جو تیر رہا کیا، مشکیزے کا نشانہ لیا، عباس جھک گئے، آنکھ میں تیر بے وزن ہو گیا، آنکھ میں تیر بے وزن ہو گیا، بازو کٹ چکے۔ اب جب بازو کٹے نا، لوگ قریب آ کر حملہ کر رہے ہیں، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی گرز مارتا ہے، کوئی کلہاڑی مارتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس کے سر پر گرز لگا، ایک اور تیر چلا، مشکیزے میں آ کر گڑا، سارا پانی بہہ گیا۔ اب تک جب تک عباس کا خون بہ رہا تھا، رفتار میں فرق نہ آیا، بازو کٹے رفتار میں فرق نہ آیا، آنکھ میں تیر لگا رفتار میں فرق نہ آیا، تلوار کے زخم کھائے رفتار میں فرق نہ آیا، مگر جب پانی بہایا، گھوڑے کو روک دیا، گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، اللہ اللہ، جب ہر شہید آتا تھا ہاتھ کا سہارا لیتا تھا، پیشانی کے بل زمین پر آئے۔ مجھے نہیں معلوم آنکھ میں جو تیر تھا اس نے کیا حالت کی ہوگی، گرنے لگے، مولا کو سلام کیا، یا سیدی علیکہ منی سلام، یا آقا ادرک خاک۔ ایک مرتبہ عباس گرے، حسین ابن علی ٹھوکرے کھاتے ہوئے پہنچے، عباس کی خوشبو کو محسوس کیا، راستے میں عباس کے ہاتھوں کو جمع کیا، عباس کے سرانے پہنچے، ابھی جان باقی تھی، مشکیزے کا پانی بہہ گیا تھا۔ امام حسین جب آئے نا، بھائی کے سر کو آغوش میں رکھا، آغوش میں رکھا، خوشبو حسین کو جب عباس نے استشمام کیا، کہنے لگے آقا غلام آخری وقت بھی زحمت نہ دیتا، اگر بازو سلامت ہوتے، اگر ممکن ہو تو آنکھوں کا لہو صاف کر دیجئے، آخری وقت آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے ابا کے دامن سے آنکھوں کے لہو کو صاف کیا، عباس نے حسرت کی نگاہ حسین کے چہرے پر ڈالی، سر کو آغوش سے خاک پر لے کر آئے، کہا عباس کچھ دیر صبر کرو، تبھی نانا رسول اللہ کے حوض سے بابا علی سیراب کریں گے۔ عباس کے آنسو بہ رہے ہیں، کہا بھیا آنکھ میں تیر لگ گیا، بھیا بازو قلم ہو گئے، بھیا تم نے بہت زخم اٹھائے۔ عجب نہیں، عباس نے کہا آقا رونا اس بات کا نہیں ہے کہ آنکھ میں تیر لگا، رونا اس بات کا نہیں ہے عباس کے بازو قلم ہو گئے، رونا اس بات کا نہیں ہے کہ میرے سینے میں تیر بے بس ہوا، آقا رونا اس بات کا ہے جب میں گھوڑے سے گرا ہوں، آپ سرانے آ گئے، جب آپ گریں گے تو کون ہوگا جو اس سر نازنی کو آغوش میں لے، زخموں سے ریت کو صاف کرے۔ عباس کو اٹھانا چاہا، خیمے میں لے جانا چاہا، کہنے لگے آقا میں سکینہ سے شرمندہ ہوں، لاشا خیمے میں نہ جا پائے، علم کو تھاما، خیمے کی طرف چلے، بچوں نے قطار بنائی ہوگی، ایک بچی سمجھا رہی ہوگی، اے بچوں پانی ضائع نہ ہو، میرا چچا بڑی محنت سے لایا ہے، مگر جب خون آلود علم آیا، بچی کے ہاتھ سے کوزہ گر کے ٹوٹ گیا، وہاں عباسا، وہاں حجابا،